بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سجاد متروں، میں ہوں ارشد یاسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ریڈار۔ سجاد متروں، سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ کیا آیا کہ حکومت اتحاد کی نیندیں ہی اڑ گئی۔ انہوں نے فیصلے کو متنازع بنانے کے لیے اور ابہام پیدا کرنے کے لیے کیا کیا جتن نہیں کیے اور ایک انوکھی ہی تشریح بنا دی۔ اب اس انوکھی تشریح کے حقائق بھی کھل کر سامنے آ گئے ہیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ 90 روز میں الیکشن کروانے ہیں، اس پہ کسی ایک جج نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ تمام ججز اس بات پر متفق نظر آئے کہ 90 دنوں کے اندر انتخابات تو آئین کی روح ہے، لیکن اگر اعتراض آیا تو کس پہ، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وفاقی وزیر قانون نے قوم کے سامنے غلط بیانی کیوں کی اور حکومتی اتحاد مایوس، عمران خان خوش کیوں؟ اور سب سے اہم سوال کہ جو فیصلہ آیا ہے وہ 2-3 کا ہے، 4-5 کا ہے۔ آخر ختمی جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو فیصلہ جاری کیا اس پہ کتنے ججز کے دستخط تھے، یہ تمام حقائق جو میں آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سجنوں متروں، سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا فیصلہ دیا وہ آپ کے علم میں ہے۔ ہم اس کے قانونی مشگافیوں اور جو ابہام پیدا کرنے کے حوالے سے حکومتی موقف ہے اور آئینی ماہرین جو اس رائے پہ جو اپنا موقف رکھتے ہیں وہ میں آج آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور سب سے پہلے یہیں سے بات کرتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے سب سے پہلے 9 رکنی بینچ بنایا۔ سجنوں متروں، 9 رکنی بینچ کی 2 سماعتیں بھی ہوئیں۔ اب 9 رکنی بینچ میں سے 2 ممبر، 2 معزز جج جن پہ حکومتی اتحاد نے خصوصاً مریم نواز نے جو حد تک امیز جملے کسے اور ان کی تصاویر جو ہے وہ سکرین پر چلائیں اور مطالبہ کیا کہ انہوں نے کیونکہ اپنا نوٹ دیا ہے جس پہ از خود نوٹس لیا گیا ہے، اس لیے یہ 2 جج ان کا موقف اور ان کی جو ذہن میں ہے وہ تو سامنے آ گیا، اس لیے ان کو جج اس میں بنچ کا حصہ نہیں ہونا چاہیے۔ سجنوں متروں، اب 9 میں سے 2 بندوں پر اعتراض اٹھ گیا اور 2 ججز ایسے تھے، اطہر من اللہ اور جو آفریدی ہیں، وہ ایسے تھے جنہوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ از خود نوٹس تو بنتا ہی نہیں ہے۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ سب سے پہلے تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ جو اسمبلیاں تحلیل ہوئیں، وزیر اعلیٰ نے جو اسمبلی تحلیل کی وہ آئینی تھی یا نہیں تھی۔ اور دوسرے نے یہ کہا کہ یہ تو جلد بازی میں یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، جبکہ عدالتوں کے اندر ہائی کورٹ میں یہ زیر سماعت ہے، اس کا از خود نوٹس بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ 4 ججز تھے اور اس 4 ججوں نے اس بینچ میں جو ہے صرف وہ نکل گئے، بینچ گیا ٹوٹ۔ میں آئین کی بات کر رہا ہوں، حقائق کی بات کر رہا ہوں۔ آئین اور قانون یہ پھر کہتا ہے کہ بینچ ٹوٹ گیا اور اس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان نے جو 5 جج رہ گئے ان پر مشتمل نیا بینچ اناؤنس کر دیا۔ اب جو پہلے 4 تھے وہ ختم ہو گئے، ان کا اس بینچ کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں۔ اب 5 رکنی بینچ نے سماعت شروع کی اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے وکلاء اور ان اٹارنی جنرل اور جو متعلقہ لوگ تھے، شخصیات تھی، ان کی طرف سے ان کے نمائندہ وکلاء نے بحث میں حصہ لیا اور سب کو سنا۔ ان 5 ججز تھے۔ اب سجنوں متروں، 5 ججوں میں سے جو فیصلہ جاری ہوا اس پہ دستخط بھی 5
जजेस के हैं, 7, 8 या 9 के नहीं, 5। इसका मतलब है 5 रुकन जजेस ने इस फैसले की तौसीक कर दी, यानी 5 जजेस का ये फैसला रहा। अब 5 जजेस में के फैसले में से 2 जजेस ऐसे जिन्होंने इख्तलाफी नोट लिखे और 3 जज ऐसे जिन्होंने फैसला जो है वो जो आपके सामने आया उस पे जो है अपनी राय का इजहार किया। अब इख्तलाफ करने वाले 2 जजेस ने सज्जनों के मित्रों ये नहीं कहा कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं होने चाहिए। 90 रोज पे इख्तलाफ नहीं है, इस पे ये मुत्तफिक हैं। इन दोनों का इख्तलाफी नोट ये है, एक जज ने इख्तलाफी नोट में ये लिखा क्योंकि इसमें लाहौर हाई कोर्ट फैसला दे चुकी है और एक हाई कोर्ट में ये ज़ेर समाअत है, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट को इस पे अज़ खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए। यानी इख्तलाफ है अज़ खुद नोटिस लेने पे, 90 रोज़ के इंतखाबात पे नहीं। दूसरा इख्तलाफी नोट ये है कि जनाब ये क्योंकि जो बनता ही नहीं है चीफ जस्टिस साहब का इस पे अज़ खुद नोटिस लेना, इसलिए ये जल्दबाजी की गई है ये सारे मामलात में। और इस पे भी उन्होंने भी इख्तलाफी नोट में एक लफ्ज़ ऐसा नहीं किया, इख्तलाफ नहीं किया कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि 9 के 9 मेंबर मौजूद जजेस, उनमें से किसी एक ने भी इस पर एतराज़ नहीं उठाया कि 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होते। सब ने ये इस पे इत्तफाक किया कि आइन की असल रूह ही ये है कि 90 दिन के अंदर ही इंतखाबात होने। अब कल वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारर, वफाकी वज़ीर, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उनके साथ अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे। अब ये दोनों ऐसे अशख़ास हैं जिनका हुकूमत के साथ ताल्लुक़ बनता है और इनका जो मौक़िफ़ है वो हुकूमत का मौक़िफ़ ही समझा जाएगा। अब आज़म नज़ीर तारर जैसे एक साहिब इल्म आदमी ने जो कानून को समझता है, उसकी गलत बयानी आखिर क्यों? उन्होंने कहा कि ये फ़ैसला हुकूमत के हक़ में आया है, इसलिए कि हुकूमत के जो मौक़िफ़ था उसमें 4 जजेस ने फैसला दिया है और जबकि मुखालफत में 3 आया है, इसलिए क्योंकि अक्सरियती फैसला हुकूमत का है। ये गलत बयानी है सभी, क्योंकि बात 5 अरकान की है। मुअज़्ज़िज़, मेरी कल आईनी माहिरीन से गुफ्तगू हुई है इस सिलसिले में, मैंने उनसे पूछा, सब ने ये कहा कि वो झूठ बोलता है, गलत कहता है, बहाम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। कैसे? वो कहते हैं जी 5 रुकनी बेंच है, 5 रुकनी बेंच का फैसला ही माना जाएगा। उससे पहले जिन्होंने इख्तलाफ किया, जो बेंच को छोड़ गए, उनका इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे अहम बात जो कहते हैं कि इस फैसले पर भी 5 मुअज़्ज़िज़ जजेस के ही दस्तखत है, 6 या 7 या 9 के नहीं है। बहुत अहम दलील है। फिर आज़म तारर ने ऐसा क्यों कहा कि ये हुकूमत के हक़ में फैसला आया, अक्सरियती फैसला तुम्हारा है। अब अगर आज़म नज़ीर तारर की बात मान ली जाए, जो वो मौक़िफ़ रखते हैं कि जनाब 2 बंदे तो वो हैं, दो मुअज़्ज़िज़ जज तो वो हैं अतर मनल्लाह और अफरीदी जो बेंच का हिस्सा नहीं है, उन्होंने भी इख्तलाफ किया इस फैसले से। उसके बाद ये 5 रुकनी जो बेंच बना उसमें भी 2 जो है मुअज़्ज़िज़ जज, उन्होंने भी इस पे इख्तलाफ किया। एक मंदोखेल है और एक मंसूर अली शाह है। इस तरह 4 जजेस का वो हवाला देते हैं कि 4 जजेस ने तो जनाब उनकी मुखालफत की है और 3 ने हमायत की है। यहाँ पे गलत बयानी है सज्जनों मित्रों। आप भी कागज़ पेंसिल पकड़ लें, लिख लें मैं जो बोल रहा हूँ, ताकि आप भी हिसाब किताब में आपको भी समझ आ जाए कि 9 थे, 4 थे, 6 थे, 7 थे। अब 4 बंदों का तो वो जिक्र करते हैं और 2 उनका भी करते हैं जो इस बेंच का हिस्सा नहीं है, लेकिन 9 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। लेकिन उन 2 का जिक्र नहीं करते जो 2 जजेस जो अपने आप खुद ही बेंच से अलहदा हो गए, उनका जिक्र नहीं करते, जिनकी पिटीशन पर, जिनकी जो नोट पर अज़ खुद नोटिस लिया गया है। अगर उनका भी जिक्र कर लेते, 9 के 9 का बंदों का जिक्र कर दें, तो तब भी 5 और 4 का फैसला होता। अगर ये बात आज़म नज़ीर की मान भी ली जाए
کہ جو ججز اس کا حصہ نہیں ہیں، 9 رکنی بینچ کے حوالے سے ہی بات اگر ہم کر لیں تو پھر بھی 3 ججز یہ اور 2 وہ جنہوں نے پہلے ہی جن کے نوٹ پر از خود نوٹس لیا گیا تھا، جنہوں نے کہا تھا کہ 90 روز کے اندر اندر انتخابات ہونے چاہیے، اور حکومت کیونکہ اس معاملے میں سنجیدہ معاملے کو نہیں لے رہی اس لیے از خود نوٹس لیا جائے، ان کا موقف بھی ساتھ شامل کر لیا جائے تو 5 جج بن جاتے ہیں۔ اب کان ادھر سے پکڑ لیں یا کان ادھر سے پکڑ لیں، بات پھر وہیں آئے گی۔ اگر 9 رکنی بینچ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اب بھی 5 اور 4 کا فیصلہ ہے، اور اگر آئین اور قانون کے مطابق دیکھنا ہے کہ 5 رکنی بینچ کے فیصلے کو دیکھنا ہے تب بھی 3 اور 2 کا فیصلہ ہے۔ یعنی اعظم نذیر تارڑ نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی غلط بیانی کی۔ اب انہوں نے جو غلط بیانی کی اس کی سزا کیا ہے، ان کے خلاف کیا کارروائی ہو سکتی ہے، سپریم کورٹ جانے، سپریم کورٹ کا کام جانے۔ میں نے حقائق آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اصل حقائق ہے کیا۔ یہ میرے جیسے جاہل آدمی کو بھی پتا ہے کہ 5 رکنی بینچ تھا اور اکثریتی فیصلہ اب یہی ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے، وہ یقیناً آپ کے علم میں۔ لیکن کل اعتزاز احسن نے بہت اہم بات کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اگر یہ بینچ 1 دن تاخیر نہ کرتا، رات کو ہی فیصلہ سنا دیتا تو یہ فیصلہ 5-0 سے آتا۔ یعنی ان کا یہ مطلب ہے 2 ججز رات گئے مینج کر لیے گئے حکومت کی طرف سے۔ اس پہ ہم پھر کبھی بات کریں گے، اس کی تفصیلات بھی، کس کس نے کس کس کو فون کیا اور کیا کیا معاملات ہوئے، کیا معاملات نہیں ہوئے، اندر خانے حکومت کی منصوبہ بندی تھی کیا، یہ سارے معاملات جو ہے یقیناً آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ وہ پھر آج ہم آئینی نقطہ نظر سے حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے، اور اس پہ تمام آئینی ماہر، صرف اعتزاز احسن نہیں، منصور علی، انور منصور نے بھی یہی کہا، لطیف کھوسہ نے بھی یہی کہا، یعنی حکومتی اتحاد کے نامور وکلا بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ ہی مانا جائے گا، اور یہ اکثریتی فیصلے کی یہ جو فیصلہ آیا ہے اکثریت کی بنیاد پر آیا ہے، اور اعظم نذیر تارڑ جو کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے۔ بلکہ لطیف کھوسہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ وفاقی وزیر جو کچھ کر رہا ہے، فیصلے کے خلاف جو ابہام پیدا کر رہا ہے، وہ یقیناً جیل میں جائیں گے۔ اب جیل میں جائیں گے، کیسے جائیں گے، یہ بات کی بات ہے، لیکن یہ سارے معاملات میں جو اپنا سجنوں مترو، اب اس میں عمران خان نے تو خوشی کا اظہار بھی کیا اور خوش آئند قرار بھی دیا، اور یہ کہا کہ جناب اس فیصلے سے جو ابہام تھا، جو آئین شکنی ہو رہی تھی، وہ اس کا خاتمہ ہو گیا ہے، اور ایک بار پھر پاکستان جو ہے آئین کے مطابق چلنے کی طرف نکل گیا۔ اب جبکہ حکومتی اتحاد میں ماتم بچھا ہوا، کہتے ہیں کہ رات گئے نواز شریف سے بھی ملاقات ٹیلی فون پہ رابطہ کیا گیا۔ اس کی تفصیلات جو ہے وہ میں آپ کو پھر دوسرے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ ان کے ساتھ کس نے بات کی اور انہوں نے برہمی کا اظہار کس پر لان تان کی، آخر کیا ہوا۔ آج جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا وہ تھے حقائق، حکومت کی انوکھی تشریح، اور اس پہ حقائق جو ہیں وہ کیا ہیں وہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔